بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون. بچوں آج ہم پڑھیں گے کہانی کے بارے میں. آپ میں سے بہت سے ایسے بچے ہوں گے جن کو کہانی سننا اور پڑھنا بے حد پسند ہوگا. بچوں کہانی سننے کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. پہلے وقتوں میں لوگ فارغ اوقات میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں، قصے اور داستانیں سنایا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر ہمارے اسلاف کی بہادری کے قصے شامل تھے، یعنی سبق آموز کہانیاں اور قصے شامل تھے. بچوں اس وقت میں کہانی کی کوئی تحریری شکل نہیں تھی، مگر چونکہ آج کے دور جدید میں دنیا کی ہر چیز اور ہر موضوع پر لکھا جا چکا ہے، وہیں کہانیوں کو بھی تحریری شکل دی گئی ہے. اب کہانیاں ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود ہیں. بچوں آپ کے سامنے ہے ماہنامہ مجلہ اقرا، جسے آپ بہت شوق سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ صرف خوبصورت اور رنگا رنگ تصاویر ہیں، بلکہ ان تصاویر کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے معلومات کا خزانہ بھی موجود ہوتا ہے. جی بچوں، تو آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو میں درسی کہانی نمبر 1 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے جھوٹ کا انجام. تو درسی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں. جی بچوں، درسی کہانی یعنی وہ کہانیاں جو آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں. ان کو لکھنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات ہیں، آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں. کہانی کا آغاز ہمیشہ دلچسپ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کہانی چونکہ گزرے زمانے کا حصہ ہوتی ہے، یعنی گزرے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ فعل ماضی میں لکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب یعنی تسلسل قائم رکھنا چاہیے، اور آخر میں کہانی کا نتیجہ لازمی لکھنا چاہیے. ضروری ہدایات کے بعد آپ کے پاس تحریری کام ہے جو آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے. نمونے کے لیے آپ کے سامنے نوٹ بک کا صفحہ موجود ہے. آپ نے اپنی نوٹ بک میں سب سے پہلے نمبر شمار 9 لگانی ہے. پھر جس دن آپ کام لکھیں گے نوٹ بک میں، اسی دن کی اسلامی اور انگریزی تاریخ لکھنی ہے. اس کے بعد نیلے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے کہانی کا عنوان اور پھر اس سے اگلی لائن میں عنوان یعنی کہ کہانی کا نام جھوٹ کا انجام لکھنا ہے. آئیے بچوں کہانی کو پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک لڑکا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. اسے شرارت سوچی. وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا اور گاؤں کی طرف رخ کر کے زور زور سے چیخنے لگا، شیر آیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں مارا گیا. بچے کی چیخو پکار اور شور جس نے بھی سنا وہ جنگل کی طرف دوڑا. کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو کوئی بھالا لیے ہوئے تھا. سب لوگ جب جنگل میں پہنچے تو لڑکا انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا. لوگوں نے پوچھا، شیر کہاں گیا؟ لڑکے نے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا. اس کی اس حرکت پر سب کو بہت غصہ آیا اور سب لوگ اسے برا بھلا کہتے ہوئے واپس گاؤں چلے گئے. کچھ ہی دنوں بعد لڑکا حسب معمول بکریاں چرا رہا تھا. اچانک ایک طرف سے شیر نمودار ہوا.
شیر نے بکریوں پر حملہ کر دیا۔ بکریاں ادھر ادھر بھاگ نکلیں، کچھ ہلاک ہو گئیں یعنی مر گئیں تو کچھ زخمی ہو گئیں۔ اب لڑکے کا حال سنیے۔ اس نے پھر گاؤں کی طرف رخ کر کے شور مچانا شروع کر دیا، شیر آیا مجھے بچاؤ۔ مگر گاؤں والوں نے اس کی چیخو پکار پر کوئی توجہ نہ دی۔ اسی اثناء میں شیر نے جست لگائی یعنی لمبی چھلانگ لگائی اور لڑکے کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح وہ لڑکا اپنے ہی جھوٹ کی وجہ سے جان گنوا بیٹھا، کیونکہ وہ اپنا اعتبار گنوا چکا تھا یعنی ختم کر چکا تھا۔ اب کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ جھوٹ بولنے والوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو نتیجہ آپ کے پاس اس کہانی کا ہے کہ ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ جی بچوں، درسی کہانی آپ نے سنی، امید ہے آپ کو کہانی کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کے پاس گھر کا کام ہے کہ اس کہانی کو آپ نے نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے، ساتھ ہی کہانی کی دہرائی بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی سبق آموز کہانی کا مطالعہ کرنا ہے۔ جی بچوں، آپ کے سامنے اقرا کی بہترین کہانیوں کی کتاب موجود ہے، جس میں آپ کو دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں پڑھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کہانیوں کی کتاب موجود ہے تو آپ اس میں سے سبق آموز کہانی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کی تدریس کرائیں گے۔ شکریہ۔